اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضاہ لکم ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون انہ علیم بذات الصدور وإذا مس الانسان ضر دعا ربہ منیبا الیہ ثم اذا خوله نعمة منہ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب قل انما امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وامرت لیکون اول المسلمین اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو اللہ تم سب سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں ہوتا۔ اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے ہو، یقیناً وہ دلوں تک کی بات کا واقف ہے۔ اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے اور اللہ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے، جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے۔ آپ کہہ دیجئے اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لے، آخر تو دوزخیوں میں ہونے والا ہے۔ بھلا جو شخص راتوں کے اوقات میں سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، بتاؤ تو علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ کہہ دو اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ، اور اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ اس کے لیے عبادت کو خالص کر دوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں سب سے پہلے فرما بردار بن جاؤں۔ کہہ دیجئے کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضاہ لکم ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون انہ علیم بذات الصدور۔ اور اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تم سب سے بے نیاز ہے۔ ایک جذبہ جو بہت ضروری ہے، اور بندہ اگر اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیتا ہے تو بے شمار انعامات اس کی بنیاد پر حاصل ہوتے ہیں، وہ شکر گزاری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کو شکر گزاری کرنے کے لیے حکم دیا ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید یعنی بہت زیادہ بڑھا کر دے گا۔ اور قرآن کریم اگر آپ پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے اپنے کامیاب ترین بندوں جن پر اللہ نے انعامات کی بارش کی، حضرت لقمان جن کی ذہانت ضرب المثل ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت بے مثال، ایسی حکومت اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی کہ ہواؤں کو اور چرندوں پرندوں پر آپ کو قابو دیا اور ان کی بولیاں سمجھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے میرے شکر گزار بندے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے شکر گزاری کا حکم دیا ہے۔ اور غور کرے آدمی
تو تمام نعمتیں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے اس دنیا کے اندر، جتنی بھی چیزوں سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، اور ان نعمتوں کے عطا کرنے والے رب کا اگر آدمی شکر نہ کرے تو دو طریقہ ہے، ایک تو یہ کہ شکر ہی نہیں ادا کرتا ہے، ایک ناشکری کا یہ ہے کہ دوسروں کا شکر ادا کرتا ہے جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیا ہے، ان کو پکارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وضاحت کے ساتھ کہ تمہارا یہ جو کردار ہے اس معاملے میں اللہ کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ نے وضاحت کی، اگر تم ناشکری کرو یاد رکھو اللہ تم سب سے بے نیاز ہے، ضرورت نہیں ہے اس کی اللہ رب العالمین کو، تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے تمام چیزوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لمبی روایت کا آخری ٹکڑا، کہ اگر دنیا کے تمام انسان دنیا کے سب سے بدترین انسان کی طرح ہو جائے تو میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، اور اگر سب سے بہترین انسان کی طرح ہو جائے تو اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر آدمی شکر گزاری کرے گا تو یہ اس کے لیے کرے گا، اللہ کی حکومت میں، اللہ کی سلطنت میں اللہ رب العالمین کا جو معاملہ ہے اس میں کوئی اضافہ اس کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ اب یہ بھی واضح کر دیا کہ ناشکری اگر کرے گا تو اللہ رب العالمین ناشکرے کو پسند نہیں کرتا، اور جو بندہ شکر گزار ہے رب العالمین اس کو پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن دنیا کے تمام انسانوں سے جداگانہ ہوتا ہے، اس کے اوپر صرف دو کیفیتیں ہوتی ہیں، اگر اللہ رب العالمین اسے آزمائش میں، امتحان میں مبتلا کرے تو وہ صبر کرنے والا صابر بندہ ہوتا ہے، اور اگر اسے انعامات سے نوازے تو وہ شکر کرنے والا شاکر بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے اللہ رب العالمین کی تو اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوگا، اور جب اللہ رب العالمین خوش ہوگا تو اللہ رب العالمین کی خوشی اور اللہ رب العالمین کی رضامندی تمام نعمتوں کے حصول کا ذریعہ، تمام مسائل کا حل، کامیابی کا حقیقی راستہ اللہ کی رضامندی ہے، اور یہ شکر کے ذریعے تم کو حاصل ہوگی، کیونکہ بندہ جب شکر گزار ہوتا ہے تو ایک چیز اس کے اندر ہوتی ہے کہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ساری نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور جب یہ تصور جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اللہ کی عظمت اتنی دل میں راسخ ہوتی ہے، بندگی کا شعور اتنا زیادہ بیدار ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کو یہ بے انتہا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ دنیا کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ آخرت کا، یہ واضح طور پر یہ جو پیچھے توحید کی بحث چلی آ رہی ہے اسی کے تکملے کے طور پر یہ بات کہ ایک چیز اور بھی کہ آدمی ناشکری کرتا ہے، شکر گزاری نہیں کرتا ہے، یہ پہلی چیز، شکر گزاری نہیں کرتا ہے اللہ رب العالمین کی، بلکہ کسی اور کی تعریف و توصیف میں لگ جاتا ہے، کسی اور کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے لگتا ہے، کسی اور کے سامنے جھکنے لگتا ہے، اور یہ ہوتا ہے اس لیے ہے کہ غلط تصورات کی بنیاد پر دنیا میں اس کو کچھ دینے والا، عطا کرنے والا سمجھ لیتا ہے، اور آخرت میں بھی یہ تصور بگڑتا ہے۔ عموماً اگر آدمی بدعقیدگی کے اسباب پر غور کرے اور جو تاریخ میں ہے اور جو موجودہ دور میں فرق اور ادیان ہیں، آپ کو ایک بنیادی چیز ملے گی کہ دنیا کے اندر مختلف ضرورتیں اور تقاضوں کو پورا کرنے والے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو معبود بنا لیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک دوسری چیز جو ہوئی کہ مرنے کے بعد جب آخرت میں اللہ کی جناب میں کھڑے ہوں گے تو یہ ہماری نجات اور بخشش کروا لیں۔ اب پہلا معاملہ جو ہوا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرنے کی بجائے اور اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی بجائے یہ تمام چیزیں چھوڑ کر کے آدمی چند رسمیں جو ان کو راضی کرنے والی لوگوں نے بنا کی ہے اس کو دین سمجھ لیا، اور یہ تصور ہو گیا کہ دنیا میں تو معاملہ ہے ہی، اب آخرت میں یہ معاملہ ہوگا، یہ کھڑے ہو جائیں گے تو اپنے ماننے والے، اپنے معتقدین، اپنے مریدین کو جنت میں داخل کرنے کے بعد قدم آگے بڑھائے گے۔ اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے
یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہودیوں کے بارے میں بالکل ابتدا میں قرآن میں جو 5ویں پارے سے جو ان کے بارے میں شروع ہوا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ قیامت کے دن سے ڈرنے کے لیے کہا گیا ان کو، کیوں کیا کیا کہا گیا ان کو؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ، کوئی نفس کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، کوئی بھی نفس فائدہ نہیں دے گا، اور وہاں پر کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، اور کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا کہ کچھ لے دے کر کے معاملہ کر لیا جائے۔ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے صاف کر دی، کیونکہ یہی تصویر ہے جو آدمی کو نیکی سے روک لیتا ہے، عمل سے روک لیتا ہے۔ کیونکہ قیامت کے روز جب یہ معاملہ ہوگا کہ فلاں صاحب راضی ہیں، اگر فلاں صاحب سے ہمارا تعلق ہے تو وہ جنت میں لے کر چلے جائیں گے، تو عمل آدمی کس بنیاد پر کرے گا؟ نیکی کس بنیاد پر کرے گا؟ گناہ سے کیوں روکے گا؟ کیونکہ اس کو تو کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ اور اگر آدمی غور کرے تو پھر عدل کا دن کہاں ہوا کہ مجرم اور گنہگار ہے لیکن کسی سے لگا ہوا ہے تو وہ جنت میں پہنچا دے رہا ہے۔ عدل کا دن تو یہ ہوا کہ مجرم اور گنہگار اگر ہے تو وہ کسی بھی خانوادے کا ہے، کسی بھی گھر کا ہے، کسی بھی نسل سے اس کا تعلق ہے، اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ اسی لیے وضاحت کے ساتھ آپ کو قرآن میں بھی ملے گا اور احادیث میں بھی ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میرا باپ، تو نے کہا تھا کہ مجھ کو رسوا نہیں کرے گا، پوری کائنات کے لوگ موجود ہیں اور ان کے سامنے اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اپنے پیروں کی طرف دیکھ۔ جب وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ان کو ایک بجو نظر آئے گا جو کیچڑ میں لتھڑا ہوگا، اور اس کو پکڑ کر کے فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے، وہ شکل بنا دی جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو، حضرت لوط اپنی بیوی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو، ابو لہب کو، ابو طالب کو کچھ نہیں کام آ سکے۔ وہ خانوادہ رسول کے ہیں وہ لوگ، کوئی بیٹا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی چچا ہے، لیکن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ تصور آدمی کو نیکی سے روکتا ہے اور گناہ پر جری کرتا ہے، اور اس تصور کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ انصاف اور عدل کرنے والا ہے، اس کی نفی کرتا ہے آدمی۔ کیونکہ اللہ کا عدل یہ ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے، بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور یہاں اپنے جرموں اور نیکی اس کو بالکل ایک طرف کر دیا۔ اگر یہی ایک معاملہ ہے تو دیکھیے اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہے، وہ تمہیں بتلا دے گا جو تم کرتے تھے۔ کیا بتلائے گا؟ جس سے تمہارا تعلق ہے یہ نہیں بتلائے گا، جو تم عمل کرتے تھے یہ بتلائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں جب اٹھے گا قیامت کے روز آدمی، تو اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے کہ جب اٹھے گا تو بالکل ہونک رہے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کا روز، قیامت کا دن اتنا ہولناک ہے، سارے لوگ قیامت کے روز اللہ کی جناب میں جب اٹھائے جائیں گے تو بالکل برہنہ، بے لباس اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں نقشہ بھی کھینچا ہے کہ تم ایسے ہی آگے جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تم کو بھیجا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ ایک عفت نشی باحیا عفیفہ خاتون پہلا سوال یہی کرے گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ آدمی اپنے بدن سے بیگانہ ہوگا، اس کو ہوش ہی نہیں رہے گا اپنے بدن کا بھی۔ اتنا ہولناک دن ہوگا، ہوش نہیں رہے گا آدمی کو اپنے بدن کا کہ کیا حالت ہے اس کی، وہ دوسروں کی طرف کیا اپنے آپ کا ہوش نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کو جب اللہ کی جناب میں کھڑے ہوں گے لوگ اپنی قبروں سے نکل کر کے، جب اللہ کی جناب میں محشر کے میدان میں پہنچیں گے، جب ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو ہاتھوں میں دیکھ کر کہیں گے یقول مال حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی، ساری بھی زندگی اسکرین پر ان کے سامنے ہوگی، ساری ایک ایک سیکنڈ۔ اور اللہ رب العالمین عرش پر جلوہ افروز ہوگا رب العالمین، اور یہ جان رہا ہوگا آدمی
کہ اسی کا وعدہ بار بار کیا گیا تھا. اب ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. خوف, مجرمین خوف میں ڈوبے ہوں گے. اہل ایمان اللہ رب العالمین کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے, پر امید ہوں گے اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کی بنیاد پر. تو سارا معاملہ عمل کی طرف پلٹ جائے گا. اور کیسی صورتحال ہوگی, کتنی ہولناک, اس کے جو مناظر کھینچے گئے ہیں کہ آدمی صرف ایک چیز کی اس کی پرواہ ہوگی. قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اگر تجھ کو وادی بھر کے سونا دے دیا جائے تو کیا چھٹکارے کے لیے دے گا, کہاں پورا دے گا. آدمی صرف یہ چاہے گا قیامت کو روز اس کو کسی طرح چھٹکارا مل جائے, کسی سے اس کو کوئی غرض نہیں ہوگی. ایک موڑ ایسا آئے گا. اور یہاں ہمارے یہاں تصور بنا لیا لوگوں نے کہ فلاں حضرت بچا لیں گے, فلاں حضرت بخشوا لیں گے. قرآن پڑھیے, قیامت کے روز جب کھڑے ہوں گے تو جن لوگوں نے نبی کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا خلیل بنایا ہے, یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اپنے ہاتھوں کو چبائے گا, پیروں پر مارے گا آدمی, اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا. محبوب اللہ کے رسول کو خلیل بنانے کا مطلب کیا ہے؟ خلت جب آئی تو خلیل کے کسی بھی حکم سے روگردانی نہیں, پھر اس کے سامنے کوئی شخصیت نہیں, پھر اس کے قول کے سامنے کوئی قول نہیں, پھر اس کی ذات کے سامنے کوئی ذات نہیں. خلت یہ ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خلیل بنایا, خلت عطا کی رب العالمین کو. قیامت کے روز آدمی یہ کہے گا, قیامت کے روز جب آدمی اٹھے گا, اب یہاں کتنا بھی نعرہ لگائے, کتنے بھی جھنڈے اٹھائے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن عمل اس کا کیا ہے, خلت والا ہے یا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل مانتا ہے یا نہیں. اور کیا ہوگا, یہ جو بڑے بڑے پیشوا ہیں, رہبر اور رہنما ہیں, ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جب کھڑے ہوں گے بڑے بڑے گروہ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے, کیونکہ قیامت کے روز جیسے ہی اللہ کے جناب میں کھڑے ہوں گے تو پہلے ایک اعلان ہوگا, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, مجرموں الگ ہو جاؤ نیکوکار لوگوں سے. گروپ بنا دو اب الگ الگ. یہاں نہیں تمہارا ان کے ساتھ چلنے والا معاملہ ہے. یہاں تو جرم و سزا بھگتنے والے ایک طرف رہیں گے اور انعامات عطا کرا جائے گا جن کو, وہ ایک طرف. پہلا اعلان یہ ہوگا. پھر اس کے بعد معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. پیشوا جو رہیں گے جب ان کی طرف بھاگیں گے یہ تو کہیں گے بھاگو, تم کون پیچھے چلے آ رہے ہو. اب یہ تو پوری زندگی انہی کے پیچھے لگے ہیں, رسول کو چھوڑا, اللہ کی تعلیم کو چھوڑا, عمل کو چھوڑا, نیکیوں کو چھوڑا, نمازوں کی پرواہ نہیں کی, روزہ نہیں رکھا, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا, اخلاقیات اور دینیات نہ ہم نے کی کوئی چیز نہیں, زندگی ان کے پیچھے لگا ہے. اب یہی جھٹک رہے ہیں تو اللہ سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے رب العالمین ایک موقع دنیا میں جانے کا دے. جیسے یہ پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں ویسے ہم بھی ان کو تقطعت بهم الاسباب, ہم ان کے رشتوں کو کاٹ دیں گے. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. حسرت دلانے کے لیے وہ کہیں گے ایک موقع لوٹ کر جانے کا دے. جیسے کہ آج انکار کر رہے ہیں ایسے ہم ان کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. قیامت کا منظر اللہ نے پیش کر دیا. چالاک آدمی وہاں کی رسوائی کی بجائے یہاں تمام لوگوں کو ٹھکرا دے, ہر بڑے کی بڑائی ٹھکرا دے نبی کی اور اللہ کی تعلیم کے سامنے, نہیں تو وہاں ٹکرا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں. بعض لوگ جو ہمارے یہاں, میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں, کہ کہتے ہیں مولانا نے کہا تھا, اب وہ مولانا جواب دیں گے. دین کے معاملے میں ہمارا معاملہ ایسا ہے, دنیا کے ہر معاملے میں تحقیق کریں گے. 2 میٹر کا کپڑا اگر لینا ہے شرٹوں کا تو 10 دکان جائیں گے, کوالٹی بھی چاہیے, کلر بھی چاہیے, ریٹ بھی چاہیے. جب نہیں پوچھتے کہ سب کو نہیں سمجھتا ہے. چپل خریدنا ہے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ 8 کے بجائے 9 نمبر کا خرید لے, ناپ پورا دیکھتا ہے آدمی. سب چیز, ہر چیز سمجھتی ہے. نہیں سمجھتا ہے تو کیا, اس کی فطرت دین, اس میں نہ تحقیق ہے نہ کچھ ہے. وہ مولوی کے اوپر چھوڑ دیں گے, یہ سب معاملے میں کسی کے اوپر نہیں چھوڑیں گے. ابا کے اوپر بھی نہیں چھوڑتے. ابا تم کو نہیں سمجھتا, وہ اولڈ ماڈل ہے. ابا کو کیا سمجھتا ہے, دادا کو کیا سمجھتا ہے. یہاں یہ
کپڑے کے معاملے میں اور تمام چیزوں کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں باپ دادا چلا رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا والذین جاہدوا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے، لنہدینہم سبلنا، جو ہمیں ضرور راستہ دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، راستہ دے گا۔ اللہ نے پکا وعدہ کیا ہے، سچا وعدہ کیا ہے رب العالمین نے۔ تو یہ جو چیز ہے ہمارے یہاں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ غیر اہم ہمارے یہاں دین۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ شہر کا سب سے زیادہ مین چوراہا جو ہے یا مین روڈ جو ہے، وہاں پر زمین 100 روپیہ اسکوائر فٹ، 200 روپیہ اسکوائر فٹ مل رہی ہے، تو پہلے تو آدمی بولے گا کہ اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، جو ریٹ بتا رہا ہے یہ تو اب جنگلوں میں نہیں رہ گیا ہے ریٹ، چل بھائی 1000 روپیہ، یہ بھی پاگل ہے۔ مگر آدمی بہت اصرار کرے گا، نہیں پکی بات ہے 200 اسکوائر فٹ زمین ہے۔ اب 1000 روپیے سے کتنا ہوتا ہے 200 اسکوائر فٹ کا؟ 2 لاکھ روپیے۔ تو کیا کرے گا وہ آدمی؟ کیا کرے گا؟ پہلے بولے گا کاغذ بتا، روڈ پر تو نہیں ہے، گارڈن تو نہیں بیچ رہا ہے، کیا ہے؟ پہلے 7/12 کا اتارا بتا۔ اب یہ 2 لاکھ روپیہ کتنے دن میں آدمی کماتا ہے؟ اگر آدمی 2000 روپیہ ہفتہ کماتا ہے تو سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، تو ایک سال کا کتنا ہوا؟ 1 لاکھ روپیہ۔ کتنے دن کی کمائی؟ 2 سال کی۔ اور اگر اسی کو بڑھا لیا جائے، 4,000 روپیہ مہینہ کماتا ہے تو، ہفتہ کماتا ہے تو بڑا کم ہو جاتی کی قیمت۔ سال 2 سال کی کمائی آدمی بغیر کاغذ دیکھے داؤ پر لگاتا ہے۔ تجھے بول رہا ہے، قرآن و حدیث میں بولا گیا 5 ٹائم کی نماز پڑھ، روزہ رکھ، اللہ کے راستے میں صدقہ کر، جھوٹ مت بول، چوری مت کر، پڑوسی کو تکلیف نہ دے، حرام خوری مت کر، یہ زندگی ہے۔ تو دین بتا رہا ہے 4-6 رسمیں کر لے بس ہو گیا، بیڑا پار، ہو گئی جنت۔ تو یہ بتا رہا ہے اللہ کی جنت اتنی، تو کبھی 7/12 کا اتارا مانگا؟ یہاں قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، مانگا؟ اتنا سی ٹکڑا زمین کا لینے کے لیے اتنی تحقیق، اور اللہ کی جنت جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ پوری عمر کی کمائی ہم نے بغیر تحقیق کے لگا دی داؤ پر، جس سے سنا جیسا سنا بس۔ ہم نے کبھی پوچھا لایا کہاں سے؟ اللہ نے کہا مشرکین مکہ سے۔ اللہ نے یہ مزاج دیا ہمارے یہاں بعض لوگوں کے پیٹ میں درد، پیشانی پہ بل، اور چہرہ بدل جاتا ہے جیسے پوچھو کہاں سے لائے، بولتے ہیں دلیل، پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جہالت اصل میں لا علمی ہے، پوچھا جائے گا۔ اور دنیا کے بھی معاملے میں آدمی پوچھتا ہے، مگر یہاں نہیں مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں مذاق اڑائیں گے تو ان کا اڑ جائے گا مذاق، یہاں نہیں اڑائیں گے، کیونکہ دین کے معاملے میں آدمی بڑا بے پرواہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں مساجد میں پابندی لگا دی گئی خواتین کو، آج کیا ہے؟ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ کسی اور جگہ پابندی لگائی گئی، کہا فتنہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ ہماری مسلم لڑکیوں کے ارتداد کی خبریں کہاں سے؟ مسجد سے۔ لیکن اللہ کا دین ہے، یہاں آدمی آزاد ہے، مادر پدر آزاد، جو چاہے کر لے، خوف نہیں ہے اللہ کا۔ خیر بات ذرا سا پھیل رہی ہے، ضروری چیز ہے۔ تو ہمارے یہاں بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے۔ اور ایک جو جگہ نہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ مزاج دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہیں، قرآن آئے تم آتے تو من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر تم دوسروں کو پکارتے ہو۔ پہلے ان کے عقیدے کو پیش کیا، یہ بول رہے ہو نا تم، سنو، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جوتے کا تسمہ بھی اگر لگے تو کس کو پکارو؟ ہمارے یہاں مدد کے لیے مشکلات میں، تکلیف میں کس کو پکارتے ہیں لوگ؟ بندوں کو۔ اللہ کے علاوہ ساری مخلوق، چاہے وہ ولی ہو، نبی ہو، کوئی ہو، کچے باسط، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، سادات اولیاء موجود، اولیاء کے سردار صحابہ کرام۔ احد کا معاملہ، معرکہ، جب ایک کروٹ بیٹھا، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے ایک جگہ پر رکے، ٹھہرے، گھاٹی تماچی،
تو ابو سفیان پوچھتا ہے کہ لوگوں تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو. پھر پوچھتا ہے ابو بکر ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں خاموش رہو. پھر پوچھتا ہے عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہنے کا کہتے ہیں. تو وہ کہتا کیا ہے؟ چلو ختم معاملہ. یہی معاملہ تھا. ہر جگہ پیش پیش اللہ کے نبی رسول اور ان کے دست و بازو، اور ہر جگہ اپنا سب کچھ ان کے ایک اشارے ابرو پر قربان کرنے والے، ساری صلاحیتیں اسلام کے لیے لگانے والے، قربانی دینے والے. یہ بڑے بڑے مین تھے. یہ گئے جب اس نے یہ جملہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سن، اللہ کے نبی بھی خیریت سے ہیں، ابو بکر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہا ہوں. تو ابو سفیان کہتا ہے کہ سنو، محمد واقعی ہے، کیونکہ ان کی شہادت کی جھوٹی خبر ہوئی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں. تو بولے تمہاری بات میرے نزدیک ابن قیمہ جس نے یہ خبر اڑائی تھی جھوٹی، اس سے زیادہ صحیح ہے. وہ میری قوم کا تھا، مشرک تھا، لیکن قابل اعتبار کس کی بات تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس کے بعد نعرہ بازی کی اس نے، وہ نعرہ لگاتا حلل حبل، ہمارے لیے حبل ہے، تمہارا کون؟ ان کا بہت بڑا ولی تو اسی کو پکارتے تھے اللہ کے ساتھ. عقیدہ تھا یہ اللہ قریب کر دے گا، بڑا برگزیدہ بندہ اللہ کے بڑا پہنچا ہوا ہے، حلل حبل. تو اللہ کے نبی نے تم بھی نعرہ لگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بولے؟ تو کہا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارے لیے ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. کس کی بڑائی کا نعرہ لگا؟ وہ بندوں کو پکار رہے تھے احد میں، اور یہ رب کو پکار رہے تھے. اور رب کو پکارنے کا حکم کس نے دیا؟ اگر ان کے سامنے دیکھا جائے تو ابو بکر عمر کا کیا مقام تھا، لیکن شخصیت کو نہیں، رب کی طرف، انسانوں کو، انسان کی کسی نبی کی تعلیم، ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس كونوا عبادا لی ولکن كونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وما کنتم تدرسون. کوئی نبی اللہ نے نہیں مبعوث فرمایا جو اپنی بندگی کی عبادت دے. نبی نے اپنی عبادت کی دعوت دے اپنی بندگی کو. کوئی نبی اللہ نے نہیں اتارا ہے، کوئی ایک نبی اپنی طرف. کوئی ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ اگر وہ بولتا ہے تو شیطان ہے، چاہے دنیا کی اس کے بارے میں کوئی نعرہ لگائے. وہ اپنی عبادت، اپنی پوجا، اپنے آپ کو سجدہ کرنے کا اگر حکم دیتا ہے تو وہ شیطان کا کارندہ ہے. یاد رکھیے، کسی نبی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، صحابہ نے سجدے کیا. آپ نے کیا کہا؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے، میں یہ حکم دیتا. اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو سجدے کے حکم رہتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ منع فرمایا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو منع فرمایا ہے. تو اللہ نے کہا قُلْ أَرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر تم دوسرے کو پکارتے ہو. یہاں ایک اور بات سمجھ میں آئی، غیر اللہ کو پکارنے والا مومن نہیں. مومن نہیں. مومن کس کو پکارتا ہے مشکلات میں؟ لا، نہیں ہے کوئی معبود تو صرف اسی کو پکارنے کا. حضرت یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا مچھلی کے پیڑ میں؟ اللہ کو. آگ میں ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو تو کسی کو پکارا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ربی انی مسنی. کون مشکلات سے مشکل کشا؟ کون حاجت روا؟ کون ہے جس نے حاجت پوری کی؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسرے کو پکارتے ہو، یہ زمین آسمان لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ. ایک جگہ اور فرمایا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا والذین تدعون من دون اللہ
لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین اور آسمان کے درمیان ذرے کے برابر بھی کسی چیز سے مالک نہیں ہے۔ کیا زمین اور آسمان کے بنانے میں ان کے ساتھی اور شریک ہے اللہ کے؟ 26 پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا، سوال کیا کہ جب زمین اور آسمان اکیلے اللہ کیا، کیونکہ یہ تو بعد میں پیدا ہوئے، وہ پہلے سے تھی، ہے دنیا میں کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی ولی جو زمین اور آسمان سے پہلے تھا؟ اللہ نے تو خود کہا حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنانے کا ارادہ کیا تو کہا جاؤ مٹی لے کر آؤ، مٹی سے بنایا، مٹی پہلے سے موجود تھی، آسمان پہلے سے موجود تھا، پورے آسمان پر فرشتے سجدہ ریز تھے اللہ کے جناب میں، عبادت میں غرق تھے اس کی، تو سب پہلے سے موجود تھا۔ تو ان کے پہلے سے یہ تمام چیزیں ہیں جس سے تم اس دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہو، شریک نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر کس بنیاد پر تم ان کو پکارتے ہو؟ او آثارت من علم، لاؤ اگلوں سے اگر کوئی علم چلا آ رہا ہے، یا کوئی کتاب ہے اگر تمہارے پاس تو نکال کر بتاؤ کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے کوئی کتاب ایسی؟ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، یاد رکھیے، مشرک اپنے شرک کی کوئی دلیل اللہ کی کتاب سے نہیں دے سکتا، قرآن سے، اور بدعتی اپنے بدعت کی دلیل کوئی حدیث سے نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے دلیل مانگو، مشرک ہو تو دلیل، بدعتی ہو تو دلیل، یہ نہیں منع کہاں ہے، آئے کہاں یہ بولو، بتاؤ حکم کہاں یہ پوچھو، منع کا نہیں۔ میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں، یہ تو بالکل عجیب بات ہے، حماقت کی بات ہے، عجیب و غریب بات ہے کہ آدمی ساری عبادتوں کا معاملہ ایسے ہی کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا کب حکم دیا ہے؟ ایام ذی الحجہ میں، بولے بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہے، چلو کوئی اور ٹائم جا کے کر لیں، تو وہ پوچھے گا منع کہاں ہے؟ یہ سوال یہ بیوقوف لوگ یہی کریں گے، منع کہاں ہے؟ کسی بھی مہینے میں جا کر لیں میں، اللہ کے نیک بندے کب کرنا ہے یہ اللہ نے بتا دیا، اب اس کے علاوہ کرے تو منع، اب وہ ریجیکٹڈ نہیں، زیادتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک جملہ صرف، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کی تعریف کیا جانتے ہو؟ جس میں زیادتی عیب ہو جائے اس کو کہتے ہیں مکمل، اگر ذرا سا بھی آپ نے زیادتی کی وہ عیب ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ذرا سا عید کا بھی مسئلہ یہیں پر حل کر لیا جائے، ابھی ہمارے یہاں عید گزارے ہیں کل لوگ، یہی حل کر لیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا یہ آیت اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مجھ کو اچھی طرح معلوم ہے جس وقت یہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ مجھ کو اچھی طرح معلوم ہے یہ آیت کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ یہ عرفہ کے روز نازل ہوئی تھی۔ کس دن نازل ہوئی؟ عرفہ کا دن۔ ہم کو ضرورت نہیں ہے نئی عید بنانے کی، وہ عید منانے کی بات کر رہا تھا، نئی عید بنانے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا معلوم ہے وہ عرفہ کا دن ہے، معلوم ہے نبی کب آئے، وہ پیر کا دن ہے، عید کا دن نہیں ہے، پیر کا دن ہے۔ جیسے اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا معلوم ہے وہ عرفہ کا دن ہے، عید کا دن نہیں ہے۔ دنوں کا تعین، دنوں کی عبادت اللہ نے متعین کر دی اپنے نبی کے ذریعے۔ اب ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی ایک چیز کی وجہ سے خوش ہو کر کے عید بنا لے، نہ، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دو عیدیں اللہ کے نبی نے متعین کر دی۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دلیل تم سب کا لوٹنا وہ یقیناً دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے خوب رجوع کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک فطری چیز جو انسان کے ساتھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا۔ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے سب بھول جاتا ہے،
مشرکین مکہ کا بھی معاملہ تھا، سب بھول جاتے تھے۔ ایک واقعہ ہم کو بتاتے ہیں، ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کمیونزم کی طرف چلے گئے تھے، پر کمیونزم کا بڑا زور تھا، تو مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوئے جو عقیدے اور دین کا علم نہیں رکھتے تھے، رسمی تھے، اس طرف گئے، اللہ کا انکار اور یہ سب چیزیں۔ تو ہمارے شہر میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوئے تھے جب روس بڑا مضبوط تھا، اور سرخ و جنت کہتے تھے اس کو، حالانکہ جب کمیونزم ٹوٹا تو پتہ چلا کہ وہ تو جنت نہیں جہنم تھا روس۔ خیر، تو ایک انتہائی پکا کمیونسٹ، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں توبہ کی کمیونزم سے؟ تو بولے میں نے اس لیے توبہ کی کہ اس کمیونسٹ کو بہت پکا کمیونسٹ تھا، خدا کا، اللہ کا انکار کرنے والا۔ تو جب میں اس کے بیماری کے بارے میں سنا کہ اس کو کوئی مرض ہوا ہے، تو جب میں اس کے گھر گیا تو پیٹ میں اس کے انتہائی شدید تکلیف تھی، اور وہ بستر پر باقاعدہ لوٹ رہا تھا اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا نعرہ لگا رہا تھا کہ اللہ مجھ کو اس تکلیف سے نجات، اللہ میری یہ تکلیف دور کر دے۔ تو میں بولا یار زندگی بھر تو سب کو گالی دیتا رہا، رب کو بھی بولا بلا کہتا رہا، دین اور مذہب پہ تو کبھی عمل نہیں۔ بولے میں وہیں سے پلٹا۔ آپ دیکھیے آدمی کے اوپر جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بڑی بات کرتا ہے تو جملہ کیا کہتا ہے سب بھول گئے۔ وہ مصیبت سے بچانے والا ہے۔ جب طوفان بارش آئی، بچا اے اللہ، اے اوپر والے، یہ کیا ہے؟ سب کو بھول کر کے صرف ایسے ہاتھ اٹھا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فطرت ہے اس کی، اسی کی طرف جاتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رجوع۔ اور جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اس کو بالکل بھول جاتا ہے۔ اولاد نہیں ہے، سب چیزوں کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے اس کا۔ جب اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دے دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتا ہے، اور اللہ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے، اور جس سے اوروں کو بھی بہکا دیتا ہے۔ اب شریک کیسے مقرر کر؟ ارے میں تو وہاں گیا تو میرے یہ ہو گیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ ہے بہکانے والے، ارے یہ بیماری ہے فلاں جگہ جا، بس دیکھ کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ریل دھاریل کسی نے بتا دیا، پورے ٹریولز والے کما رہے ہیں، گاڑی بھر رہے ہیں، جا رہے ہیں، پانی نکال رہے ہیں، حالانکہ کیا تھا؟ وہ زمین جو اطراف کی تھی، بولے جلدی بیماری اچھی ہوتی ہے، کیا تھا؟ اطراف کی زمین میں گندک زیادہ تھی، گندک جراثیم کش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ پانی کی وجہ سے بیماریوں میں پھوڑا پھنسی وغیرہ میں شفا ہوتا تھا۔ ایک نیچرل چیز تھی، مگر بس اس کو بنا دیا۔ تو ایسے کسی کے بھی بارے میں اڑا دیا جاتا ہے، اور جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں فلاں در پر لے کر جا تو اچھا ہو جائے گا، غیر مسلموں میں بھی ایسے ہی ہے، فلاں مندر پہ حاضری دے دے بس اچھا ہو جائے گا۔ یہ ہے بہکانے والے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، کم سے کم تعداد 4 سال۔ کس در پر گئے؟ نبوی طریقہ کیا ہے، نبی کو ماننے والا کیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس کی طرف لوٹنے کے لیے کہا، یہ دیکھیے۔ یہ ہے بہکانے والے، جو بندوں کو بندوں کے در تک لے کر جائے، سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کا نافرمان اور بہکانے والا، گمراہ کرنے والا ہے۔ اور جو بندوں کو اللہ کے در پر جھکائے وہ۔ اب دیکھیے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تو وہ کہتے ہیں تم کسی جنتی خاتون کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ تو دیکھیں پتلی دبلی کالی عورت جا رہی تھی، کہا یہ دیکھو یہ جنتی، اللہ کے نبی نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ پھر اس کے بعد پوری تفصیل بتائی کہ وہ حبشی تھی، اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آگے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھ کو ایک بیماری ہے، مرگی، اور جب دورہ پڑتا ہے تو اللہ کے نبی میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، اپنے آپ کی کچھ خبر نہیں رہتی، اور کسی بھی جگہ پہ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی اللہ کے سے دعا کیجیے کہ رب العالمین مجھ کو شفا دے۔ دیکھیے ایمان والی خاتون تھی، کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارے یہاں لوگ واقعہ بتاتے ہیں کہ فلاں ولی کے پاس گئے اور کہا یہ دے یہ کر، وہ لوح محفوظ پہ مٹا دیا۔ یہ مومنہ خاتون تھی، انداز دیکھیے۔ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجیے، کیونکہ وہ جانتی تھی نبی کی تعلیم یہ ہے، کلام الہی یہ کہتا ہے کہ کرنے والی ذات اکیلی اللہ کی، اکیلی۔ وہ صحابیہ تھی، کسی صحابی کے پاس اللہ کے نبی سے نہیں کہا کہ مجھ کو اچھا کر۔ ہمارے یہاں بھیجتے ہیں نا لوگوں کے در پہ، ان کے یہاں چلے جا، مرنے کے بعد وہ کرنے، یہاں زندے کا عقیدہ
کہ نہیں ہے؟ خیر، اب جب اللہ کے نبی سے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس پر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ وہ خود سے نہیں اچھی ہو پائی، صحابیاں ہیں، صحابی اور صحابیہ سادات اولیاء ہیں، بعد کے دور کا کوئی ولی ان کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں، یہ یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم اس پر اگر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت۔ کیا کہتی ہے اللہ کے رسول؟ جنت چاہیے۔ وہ جنت جانتی تھی کتنا قیمتی سامان ہے، کس کے بدلے میں؟ اس بیماری پر صبر کے بدلے میں۔ اس لیے نہیں کہ بس میرے امتی ہو گئے، کلمہ پڑھ دیا، آپ کچھ بھی کیے جاؤ۔ یہ تو منافقین نے بھی پڑھا تھا، لیکن ان کا عمل کیا تھا؟ تو کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ اگر تم اس پر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت۔ تو کہا ہے اللہ کے رسول مجھ کو جنت چاہیے، صرف اتنی دعا اللہ سے کیجیے کہ اللہ میرا پردہ نہ کھلے جب مجھ کو بھی اس کے دورہ پڑے۔ کیسی خاتون تھی، میرا پردہ نہ کھلے۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد کبھی اس کا پردہ نہیں، کپڑا کبھی نہیں ہٹا اس کے بدن سے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ رب العالمین اس کے پردے کی حفاظت کر۔ کون ہے حفاظت کرنے والا؟ اللہ کے نبی نے کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ یہ نہیں کہا جا نہیں کھلے گا پردہ، یہ نہیں کہا، کیونکہ نبی بندوں کو اللہ کی بندگی میں دیتا ہے، اپنی غلامی میں نہیں، بندوں کا غلام نہیں بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بالکل بھول جاتے ہیں، اللہ کے شریک مقرر کرتے ہیں، اور جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکا دیتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے اپنے کفر کا کچھ فائدہ اور دن اٹھا لو، آخر تو دوزخ میں ہونے والا عذاب ہے۔ دنیا میں کافروں کو کچھ نہ کچھ فائدہ تو مل جاتا ہے، لیکن آخری میں کیا انجام ہونے والا ہے؟ دردناک عذاب۔ امن وقانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ۔ بلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بتاؤ تو علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ انما يتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ دیکھیے کتنے پیارے انداز میں اللہ نے سمجھایا، ایک دم سینہ کھل جائے، ایک سیکنڈ لگے سینہ کھلنے میں۔ یہاں پوری اوپر بحث جا رہی ہے، غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب اللہ کے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ کیسے ہو رہا ہے؟ جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہے۔ کس سے تعلق ہے؟ سب سے پہلے یہ کس کا نعرہ لگا رہا ہے؟ کس کی بغائی اور کبریائی ہے؟ کس کے سامنے سجدہ ریز ہے؟ کس کے سامنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے؟ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے۔ کب؟ رات آرام کا وقت ہے۔ یہ معمولی بندے نہیں ہیں، یہ ہے اللہ کے وہ بندے جن کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ علامتوں کی وجہ سے یہ دکھ گیا، ان کا فوٹو آ گیا، جلوس میں آ گئی، یہ ختم بات۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، کون ہے؟ سنو، دن کے اجالوں میں تو عبادت گزار رہتے ہیں، لیکن رات کی تاریکی جب لوگوں کی پیڑ بستر سے لگی ہو، آرام کا وقت، تنہا اللہ کے جناب میں سجدے اور خیال کی حالت میں گزارتا ہے۔ آخرت سے ڈرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کہ ایک بات کا حساب دینا ہے، رب العالمین ہر چیز پوچھے گا، تو گڑ گڑا کر انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے رب سے رحمت کی امید۔ کس سے؟ بندوں سے نہیں، رب سے۔ کسی کا دھوبی بن جاؤ، کسی کا نوکر بن جاؤ، کسی کا خادم بن جاؤ، کسی کے دست پر مرید ہو جاؤ، یہ نہیں، اللہ سے۔ اور کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ بتاؤ علم اور بے علم برابر ہے؟ وہ لوگ جو غیر اللہ کو پکار رہے تھے، اللہ کو بھول گئے تھے، اللہ نے شریک کیے، وہ، یا جو دن میں بھی اور رات کی تنہائی میں بھی اکیلے اللہ کو پکارتے اور اس کے سامنے جھکتے ہیں، دونوں برابر ہے؟ موازنہ مت کرو دونوں کا، برابری نہیں ہے۔ یہ بندوں والے، وہ رب والے۔ یہ بندوں کی بڑائی میں زندگی گزارنے والے، وہ رب کی کبریائی میں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے والے، برابر نہیں ہے۔ بہت پیارا جملہ اس کے بعد کہا گیا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہے۔ جس کو کھوپڑی دماغ ہوگا نا وہی یہ چیز سوچے گا، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں لوگ بھیڑ بھاڑ دیکھ کر کے، تام جھام دیکھ کر کے موازنہ کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ موازنہ دیا ہے
کہ وہ دیکھو ان کی زبانیں کس کے ذکر سے تر ہے، یہ دیکھو وہ کس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، یہ دیکھو وہ کس کے سامنے جھکنے والے ہیں، ان کے رات اور دن کس کے لیے ہے، یہ دیکھو، بس اعلیٰ ترین ہوا ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہہ دو اے میرے ایمان والے بندو اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ کس سے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے۔ عمل کسی گروہ جماعت میں پیدا ہو جانا اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھ لینا، یہ یہودیوں کے دماغ میں خناس تھا۔ اللہ نے قرآن میں رد کیا، پڑھیے پہلے پارے میں وہ بحث گزر چکی۔ یہودی اور نصرانی اپنے آپ کو حق کہتے تھے، اللہ نے جواب جو دیا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ، بڑا پیارا انداز، کہہ دیجئے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہوئے اللہ کے احکامات کے سامنے، وہ جماعت کا لیبل لگا کر نہیں، بندگی کا لیبل لگا کر کے اطاعت اور فرمانبرداری کا لیبل لگائیے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل آدمی صاف رہے، جو اپنے رب سے ڈرتے ہوں، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ اب کسی مقام پر نیکی کرتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو آپ ہجرت کر جائیے اس جگہ سے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، پورا بے شمار اجر دیا جائے گا۔ شروع میں شکر کی بحث آئی، یہاں صبر کی بحث آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز، روایت کے الفاظ جو ہیں، ایک طبقہ رہے گا جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، بغیر حساب۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ پورا بے شمار جو کہا گیا، جس کا کوئی شمار نہ ہو، تو جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کسی مصیبت کو اللہ رب العالمین کی مشیت سمجھ کر کے اس پر صبر کرنا۔ صبر کرنا بولے تو گلہ شکوہ نہیں کرنا۔ جیسے کسی کی موت ہوئی، اب آدمی یہ بولتا ہے کہ یار ذرا سا 6 اور رہ جاتا، 1 سال اور رہ جاتا، جوانی میں چلا گیا، بچے چھوٹے ہیں، سب باتیں آدمی بولتے ہیں، سب صبر کے منافی ہے۔ اللہ کا فیصلہ حکمت سے بھرپور ہے۔ کوئی بڑا نقصان ہو گیا، آدمی گلہ شکوہ کرتا ہے، میرے ساتھ نہیں ہونا تھا یار، اپنے ساتھ کیوں ہوتا ہے یار ایسا؟ اللہ کی مشیت، یہ صبر کے منافی ہے۔ بیماری لگ گئی، یہ اٹھانی وہ بیمار، وہ اٹھانی وہ بیمار، آزمائش آئی ہے، سب گلہ شکوہ نہیں کرنا۔ گلہ شکوہ کریں گے ہم تو کیا مصیبت ختم ہو جائے گی، کوئی مرنے والا زندہ ہوگا، لیکن یہ انعام جو صبر کا، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ دوسری چیز، نیکی پر ڈٹے رہنا، ایسے مرحلے پر ہی اصل آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہ ہے جو صدمہ اولیٰ کے وقت کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت کیا بیان فرمائی ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب قالوا انا للہ، اسی کی ملکیت ہے تو مالک کو یہ اختیار ہے، وہ جو چاہے اپنی مخلوق کے بارے میں فیصلہ کرے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم کو لوٹ کر کے وہیں جانا ہے۔ اب اس کے فیصلے پر اگر رضامند رہیں گے تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ دیکھیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بندگی کی الگ الگ قسمیں، الگ الگ ایمان کے انتہائی اعلیٰ مدارج پر جب آدمی پہنچتا ہے، جو صحابہ کرام کا تھا، تو کیسا ہوتا ہے؟ مثال دی انہوں نے، جیسے دوا ہے، اگر دوا کا معاملہ، ابھی چھوٹے بچے ہیں، ڈاکٹر کا دواخانہ دیکھتے ہیں، جیسے ہی آلہ لٹکا ہوا تو ماں باپ کے لیے آزمائش شروع، کیونکہ وہ سمجھتا ہے اب انجیکشن لگے گا، تو جب ہی رونا شروع کر دیتا ہے، چاہے لگے نہ لگے، ہے نا۔ اس کو دوا پلانا کتنا بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ خواتین تو اس کی ناک دبا دیتی ہے تاکہ منہ کھولے، تو منہ کھولے گا تو ڈال دیتی ہے دوا، بڑا مشکل ہوتا ہے نا۔ کچھ بڑے بھی ایسے رہتے ہیں، دوا لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ایسے گولی رکھیں گے پھر بیٹھ جائیں گے، پھر اٹھائیں گے پھر رکھیں گے پھر بیٹھ جائیں گے۔ کچھ بڑے بھی ایسے رہتے ہیں، کڑوی دوا رہتی ہے، انجیکشن کا ڈاکٹر کو بولیں گے نہیں لگائے تو چلے گا کیا، یہ ٹائپ ہوتی ہے۔
مگر ان کو لینا ہی پڑتا ہے، بچوں کو زبردستی پینا پڑتا ہے، اس کو بھی زبردستی کرنا پڑتا ہے، آمادہ کرتا ہے یہ اپنے آپ کو۔ وہ تو آمادہ ہی نہیں رہتا ہے، مار کوٹ کو اس کو کھلانا پڑتا ہے، پکڑ کر دھسوڑ کر، جس کو ہم بولیں گے۔ ایک بڑا آدمی رہتا ہے، بہت سنجیدہ اور متین رہتا ہے، اس کو معلوم ہے دوا بہت کڑوی ہے، مگر وہ پی لیتا ہے، ایک دم پی لیتا ہے، منہ بگاڑے گا مگر پی جائے گا۔ یہ بھی ایک کوالٹی ہے۔ انجیکشن ہاں ایسا بیٹھ جائے گا، لگا لے گا۔ ایک کوالٹی ہے جو انتہائی ہائی کوالٹی ہے، اس کو معلوم ہے کڑوی ہے دوا، بہت کڑوی لگ رہی ہے، لیکن منہ نہیں بگاڑے گا، برداشت کر جاتا ہے، خوشی خوشی پی لے گا۔ ڈاکٹر صاحب کیا ضرورت ہے، کر دیجیے۔ اس کو معلوم ہے یہ تکلیف برداشت کر لوں گا تو آگے کی جو تکلیف ہے، اس کا شعور بہت پختہ رہتا ہے۔ یہی سب مدارج ہیں۔ ایمان میں جو کمی آتی ہے وہ یہی ہے۔ جو بہت اعلیٰ اخلاق کے، بہت اونچے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، مشکلات، مصائب اور تکالیف ان کے لیے تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ہم نے آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیسی آزمائش؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی آزمائشیں دیکھیے، یہ اللہ کے انتہائی برگزیدہ بندے، اس کا اجر و ثواب بھی ویسے ہی ہے۔ تو نیکی کرنا، نیکی کر کے اب جب مصیبت آئی ہے اس کے، یعنی نیکی اگر کر رہے ہیں ہم، جب تکلیف آئی، جیسے ایمانداری سے تجارت کر رہے ہیں، تو ہم لوگ مارکیٹ میں ایک دکان کھول کے بیٹھے، اب جب دکان کھول کے بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس آیا مستری، میرا کمیشن رہے گا تو گاہک بھیجوں گا۔ اب آپ نہیں دے رہے ہیں کمیشن تو وہ گاہک ہی نہیں بھیج رہا، تو کیا کریں؟ مارکیٹ کے خلاف تو نہیں چل سکتے نا، چالو ہو گئے اب آپ بھی۔ اب آپ نے مال کے ریٹ میں اتنا پیسہ بڑھا دیا، حالانکہ وہ آپ کا ریٹ نہیں تھا، لیکن اب گاہک نہیں آئے گا، مجبور ہے، کیونکہ وہ کیا بولے گا، وہاں سے مت لینا، اس کی کوالٹی صحیح نہیں رہی۔ کتنے دن بولے گا؟ رزاق سے نہیں ڈرے، جو دینے والا ہے اس سے نہیں ڈرے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بندہ اگر اللہ پہ توکل کرے گا تو پرندوں کو جیسے رزق کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ ان کو گمان نہیں ہوتا ہے کہ کہاں سے ملے گا۔ صبح جب نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے تو کوئی پروگرامنگ اور کوئی جگہ نہیں رہتی ہے، لیکن اللہ ان کو پیٹ بھرا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تم کو گمان نہیں ہوگا ایسی جگہ سے، مگر ایک مرتبہ ڈٹنا پڑے گا۔ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ مولانا دھندا ہی نہیں کر، ارے ایک مرتبہ ڈٹ کر تو دیکھ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد دیکھیے اللہ کیسے راہیں کھولتا ہے۔ پھر وہی لوگ بولیں گے نہیں، آج تو ہمارے یہاں اتنے چاوٹ ہو گئے، مستری اگر بولا تو پہلے ہی شک ہوا کہ یہ کمیشن والی جگہ بھیج رہا ہے، تو بولتے ہیں نہیں تو مت بتا۔ لیکن ان لوگوں کا ایسا تال میل ہے کہ کون سا کام کر رہا ہے یہ، ہاں وہ دکاندار اس کو بلا کر کے بےمانی اتنی آگے جا چکی ہے، اس کو پہنچائے گا پیسہ۔ یہ آزمائش یہ سب جگہ ہے۔ تو جو تکلیف آئے اس کو جھیلنا، اس تکلیف کو، پریشانی کو۔ یہ میں ایک مثال دیا ہوں، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ ایسے حالات میں زندگی گزارتے ہوئے نیکی پر ڈٹنا بے حساب اجر ہے اس کا، بے حساب۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب انشاءاللہ العزیز بقیہ جو باتیں ہیں اسی سلسلے کی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بندوں کے بارے میں پورا بیان کیا جا رہا ہے، اب اللہ کے نبی کی ذات اقدس کو پیش کیا گیا ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا کہ اللہ کی اسی طرح عبادت کروں کہ اس کے لیے عبادت کو خالص کروں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئندہ ہفتہ اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ مجھے حکم دیا گیا ہے سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں، یہ حکم دیا گیا، کوئی اور میرا غلام بنے نہیں، رب کی غلامی اور بندگی میں سب سے پہلے میں جاؤں اور ساروں کو اسی میں داخل کروں۔ کہہ دیجئے مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ کہہ دیجئے میں تو خالص کر کے صرف اپنے ہی رب کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ پورے ضابطے بیان کر دیے گئے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین شکر کرنے والا بندہ، مصیبت میں صبر کرنے والا بندہ رب العالمین بنا۔ اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ رب العالمین گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی عطا فرما۔
الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.